چلیے 5 4 3 2 1 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن یہ میری تصنیف ہے اور یہ اس کا حصہ دوم ہے۔ اس کتاب کے آخری 15 اسباق حروف سے متعلق ہیں اور یہ کتاب الحروف ہے۔ حروف ہوتے تو بہت چھوٹے سے، جیسے بے زیر بی ہو گیا، بسم اللہ کی بی ہو گئی، یا الحمدللہ للہ کی کلام، لیکن بہت معنی خیز ہوتے ہیں۔ اور حروف کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں کہ اسم و فعل و حرف، یا تو اسم ہوگا ناؤن، یا فعل یعنی ورب، یا حرف لیٹر ہوگا، پریپوزیشن ہوگا، پارٹیکل ہوگا، 3 ہی ہوتے ہیں الفاظ۔ تو یہ حروف وہ ہیں جو فعل بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے، ناؤن بھی نہیں ہے، ورب بھی نہیں ہے، لیکن فعل اور حرف کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا قواعد زبان قرآن کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی، اختصار کے ساتھ 6-7 حروف کی قسموں کا ذکر کیا تھا، لیکن یہاں ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں ہم نے 36 قسمیں بتائی ہیں حروف کی، 36 قسمیں بتائی ہیں۔ تو اس کو آپ بار بار پڑھیے، غور کیجیے، اور یہ آپ کے فہم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تو پہلی جو قسم ہے حرف ندا ہے، ووکیٹیو لیٹرز، حرف ندا، کسی کو آواز دینے کے لیے حسب ذیل حروف مستعمل ہیں، یا، ایا، حیا، اے، ا، وا۔ اور یہ جو حروف ندا ہیں، ووکیٹیو لیٹرز ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ندائے بعید کے لیے حروف، اور ندائے قریب کے لیے حروف، اور ماتم کے لیے حرف ندا۔ دیکھیے تو ان میں سے جو پہلے 3 حروف ہیں، یا، ایا اور حیا، تو ندائے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا استعمال کسی غافل یا بھولے ہوئے یا سوئے ہوئے کو آواز دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں یا ولد، یا خالد، یا فاطمہ، قوم، اٹھ جا، یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ایا یا حیا۔ اچھا، اور قریب کے لیے اے، ا، اور یہ جو ہے قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور جیسے مثال کے طور پر اے، آپ کہتے ہیں اے فلان۔ تیسری جو قسم ہے ماتم کے لیے، وہ ہے وا، حرف وا، 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 جیسے وا جبل آ، وا جبل آ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا 55 ہجری میں انتقال ہوا، مدینے میں 55 ہجری میں۔ تو یہ خبر جب حضرت عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا وا جبل آ، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہائے واہ، ہائے افسوس، جبل آ، یعنی پہاڑ جیسا شخص گزر گیا، پہاڑ جیسا شخص گزر گیا۔ تو یہ پہلی قسم کیا ہو گئی؟ حرف ندا، یعنی ووکیٹیو لیٹرز۔ اب دوسری قسم ہے لیٹرز آف ایکسکلوژن، حروف استثناء، جیسے الا، حاشا، عدا اور خلا۔ دیکھیے یہ سبق ہے، سبق نمبر 236۔ یہاں ہم تعارف کرا رہے ہیں مختلف حروف کا، اور ان کی 36 قسمیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ تفصیل پھر اگلے 15 ابواب میں
اسباق میں بیان کی جائے گی۔ الا حاشا ادا اور خلا، الا حاشا ادا اور خلا کیا ہے؟ یہ حروف آف ایکسکلوژن ہے یا حروف استثناء ہیں۔ تو ان تینوں حروف کے بعد اللہ کی طرح مستثنیٰ کو منصوب لانا جائز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں زرت مساجد المدینہ خلا واحدن یا خلا واحدن، تو منصوب لانا جائز ہے کہ میں نے زرت مساجد المدینہ، میں نے مدینے کی مساجد کی زیارت کی، سے خلا واحدن سوائے ایک مسجد کے، تو خلا واحدن بھی آ سکتا ہے اور خلا واحدن بھی آ سکتا ہے۔ خلا اور ادا سے پہلے اگر ما آ جائے تو لازماً یہ منصوب ہوگا، جیسے الا کل شیء ما خلا اللہ باطلا، اللہ ما خلا کے بعد اللہ لازماً یہ منصوب ہوگا۔ چلیے جی، اب تیسری قسم ہے حروف کی، حروف شرط، لیٹرز آف کنڈیشنز۔ تو ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے سبق نمبر 107 میں، قواعد زبان قرآن حصہ اول کا سبق نمبر 7۔ تو حروف شرط دو ہیں، ان اور لو، ان اور لو، حروف شرط دو ہیں، ان اور لو۔ اچھا ذرا یہاں میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں، الفاظ شرط بہت ہیں، الفاظ شرط، اس میں چند حروف ہیں اور چند اسما ہیں، تو حروف تو صرف دو ہیں شرط کے لیے، ان اور لو، لیکن بعض اسما ہیں تو وہ بھی بطور الفاظ شرط استعمال ہوتے ہیں، جیسے متا بھی استعمال ہوتا ہے شرط کے لیے۔ اب آ جائیے چوتھی قسم ہے حروف کی، حروف زائدہ۔ اچھا، یعنی لیٹرز آف آمنٹیشن، تو بظاہر زائد کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اہل زبان کوئی چیز بھی زائد استعمال نہیں کرتے، یاد کیجئے کوئی بھی چیز زائد استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ یعنی مثال دیتا ہوں، میں اردو کی مثال دیتا ہوں، قرآن میں بھی اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہ لام زائدہ ہے، یہ وہ فلاں زائدہ ہے، یہ فلاں زائدہ ہے، یہ واو زائدہ ہے، تو یہ زائدہ اصطلاحی زائدہ ہے، لیکن فعلاً یہ زائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک آدمی کہتا ہے چائے پلاؤ، اور ایک آدمی کہتا ہے چائے پلائیے، اور تیسرا کہتا ہے اچھی چائے پلائیے، اور چوتھا آدمی کہتا ہے اچھی سی چائے پلائیے، چائے پلائیے، اچھی چائے پلائیے، اچھی سی چائے پلائیے، ذرا اچھی سی چائے تو پلائیے۔ ابھی پانچواں آدمی کرا دیکھیے، ذرا اچھی سی چائے تو پلائیے۔ تو یہ اہل زبان جب اس طرح کے استعمالات کرتے ہیں تو یہ بے مقصد نہیں ہوتے، یہ اور یہ ویسے ٹیکنیکلی ان کو زائدہ کہتے ہیں، لیکن یہ زائدہ ہوتے نہیں۔ تو اس بات پر آپ کا دھیان ہونا چاہیے، یہ زبان کی بلاغت اور فصاحت ہوتی ہے، اور اہل زبان بے وقوف نہیں ہوتے۔ تو پہلا اصول یہ سمجھ لیجئے کہ اہل زبان بڑے عقل مند ہوتے ہیں، اہل زبان جو کچھ کہتے ہیں وہ مستند ہے۔ تو اسی لیے وہ میر نے کہا نا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں جو کہوں وہ سند ہے، مستند ہے۔ آپ ان پر اعتراض نہیں کر سکتے، کوئی زبان ہو، آپ کی زبان ہے، آپ پنجابی بولتے ہیں آپ اہل زبان ہیں، سندھی بولتے ہیں آپ اہل زبان ہیں، اردو بولتے ہیں آپ اہل زبان ہیں، انگریزی آپ کی مادری زبان ہے، آپ اہل زبان ہیں۔ تو حروف زائدہ دیکھیے 7 ہیں، ال ہے، ان ہے، ان ہے، تا، لا، ما اور واو۔ اب اس کے بعد دیکھیے ہم بات کرتے ہیں 5ویں قسم حروف عطف کی، کنجنکشنز ہیں، یہ مفرد کو مفرد پر، جملے کو جملے پر عطف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے کہ وہاں تفصیل سے بتایا تھا
کہ کبھی پیراگراف کو پیراگراف سے بھی جوڑ دیتے ہیں، جملے کو جملے سے بھی جوڑ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اسم کو اسم سے بھی جوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر عیسیٰ و موسیٰ، اسم کو اسم سے جوڑ دیا. اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ دخل و خرج، فعل کو فعل سے جوڑ دیا، وہ آیا بھی اور چلا بھی گیا، دخل و خرج. اور کبھی کیا کرتے ہیں، دو جملوں کو جوڑ دیتے ہیں، جیسے نعم المولا و نعم النصیر. اور ایک نئی بات جو میں نے کہی ہے وہ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ بعض اوقات پورے پیراگراف پر حرف عطف استعمال ہوتا ہے. وہاں سورہ ہود میں آیت نمبر 25 اور 50 میں واو استعمال ہوا ہے، وہ پیراگرافک فا ہے وہ. چلیے جی، یہ حروف کیا ہیں؟ وا، فا، ثم، حتی، او، ام، اما، لا، بل، لیکن، یہ سب حروف عطف ہے. اچھا جی، اب آ جائیے، چھٹی قسم ہے حروف جہد، یعنی لیٹرز آف ڈینائلز. اس کو حرف جہد لام ہے اور اسے لام الجحود کہتے ہیں. کانا منفی کے بعد استعمال ہوتا ہے اور نفی کی تاکید کرتا ہے، نفی کی تاکید کرتا ہے. جیسے لم اکن لأظلم الناس، میں لوگوں پر ظالم ہرگز نہیں تھا. لم اکن لأظلم الناس، کہ لوگوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں تھا. تو دیکھیے یہاں نفی کی تاکید ہو گئی ہے. تو یہ جو لم اکن لأظلم، تو یہاں لأظلم، اظلم، تو یہ جو لام استعمال ہوا ہے. اسی طرح دیکھیے لام جحود کہتے ہیں اس کو. وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال کی مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں، یہ اس کا ضابطہ نہیں ہے کہ اس قوم کو عذاب دے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں. لیعذبہم وانت فیہم، لیعذبہم، یہاں جو لی ہے، لام سے پہلے جو لی ہے، یہ کانا منفی کے بعد آتی ہے. دیکھیے لم اکن اور ما کانا کے بعد لی استعمال ہوا ہے، تو یہ لام جحود اس کو نام دیا گیا ہے. لام الجحود یہ لیٹر آف ڈینائل ہے. اچھا، حروف کی 7ویں قسم ہے حروف استفہام. اس پر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جلد اول میں، وہاں دیکھ لیجئے. حروف استفہام 2 ہیں، حل اور آ. اور اسی طرح جو ہے کچھ اسماء استفہام بھی ہیں، جس طرح یعنی اسماء شرط بھی ہوتے ہیں، حروف شرط بھی ہوتے ہیں، اسی طرح حروف استفہام بھی ہیں اور اسماء استفہام بھی. تو 2 حروف جو ہیں حل اور آ ہے. حل اور آ کا فرق بھی وہاں ہم نے بتا دیا. 8ویں قسم ہے حروف مستقبل، لیٹرز آف فیوچر. اور یہ دیکھیے اس کا ذکر ہم نے وہاں سبق نمبر 109 میں کر دیا تھا پہلے جلد میں. 3 حروف ہیں یہ، سین، سوف اور لن. سین، سوف اور لن. آگے جائیے، اگلی قسم ہے 9ویں قسم، حروف مشبہ بفعل. تو لیٹرز لائک ورب ہیں، تو یہ حروف لیکن ورب کی طرح کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ 6 حروف ہیں، ان، ان، لیکن، کانا، لیت، لعل. یہ اپنے بعد آنے والے مبتدا کو منصوب کرتے ہیں. جیسے اللہ قدیر، اللہ قدیر پہ ان لگے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ قدیر. اللہ اللہ میں بدل جائے گا، ان اللہ قدیر. لیکن اگر ان کے ساتھ لگ جائے تو یہ اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے. ان نمک اس کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر ما لگ جائے تو اس کو ما الکافہ کہتے ہیں، ما الکافہ. تو ان ما، انما الہکم الہ واحد. تو انما کے بعد الہکم ہے، تو اگر ان ما نہیں ہوتا تو ان الہکم ہوتا، الہا ہوتا، انہا، ان الہا ہوتا. لیکن انما کی وجہ سے انما الہکم الہ واحد. چلیے اگلی مثال ہے حروف مشابہ
بی لیسا. یہ 10ویں قسم ہے لیٹرز لائک لیسا. تو بعض حروف ہیں جیسے ان، لا، ما اور لا تا، یہ افعال ناقصہ جیسے لیسا ہے اور کی طرح اپنے خبر کو منسوب کرتے ہیں. اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. سورہ حاقہ میں ہے فما منکم من احد عنہ حاجزین. فما منکم من احد عنہ حاجزین. تو حاجزین، حاجزون سے حاجزین ہو گیا ہے، یہ منسوب ہو گیا ہے، یہ پہلے ما کی وجہ سے. اسی طرح دیکھیے سورہ مجادلہ میں ہے ما ہن امہاتہم. تو ما کی وجہ سے امہاتہم، امہاتہم مرفوع سے یہ منصوب ہو گیا امہاتہم، ما ہن امہاتہم. تو یہ ما جو ہے یہ لیسا کی طرح کام کر رہا ہے، یہ حروف مشابہ بھی لیسا ہیں. اسی طرح دیکھیے سورہ یوسف میں ہے ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن، ھذا بشرن اور ما لگ گیا تو ما ھذا بشرن ہو گیا. یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، یوسف ہیں یوسف. تو لیسا کے مفہوم میں آنے والے لا کو کہ لام الحجازیہ کہتے ہیں، یہ لا الحجازیہ کہتے ہیں اس کو. چلیے اب حروف کی جو 11ویں قسم ہے وہ حروف نہی ہے. نہی ہے، نہی. دیکھیے حروف نہی اور نفی کے فرق کو سمجھیے. پہلے نفی کا مطلب ہے کسی پازیٹیو جملے کو نیگیٹو کر دینا، یعنی مثبت کو منفی کر دینا، اور نہی کا مطلب ہے روکنا. تو نہی کا مطلب ہوتا ہے نیگیٹو کمانڈ. تو حروف نفی کیا ہے؟ حروف نفی ہے ما، لا، لم، لما، لن، ان. حروف نفی 5 ہیں، ما، لا، لم، لما، لن، ان. اور ما، لا، لالی، لما، ان. اچھا جی، اب حروف نہیں. نہیں کا مطلب ہے روکنا، لیٹرز آف نیگیٹو کمانڈ. یہ 2 ہیں، روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لا اور اللہ. اللہ اصل میں ان پلس لا ہے، ان پلس لا ہے. اچھا، حروف کی 13ویں قسم ہے حروف ایجاب و تصدیق، لیٹرز آف افرمیشن. افرمیشن تو ایجاب تو آپ جانتے ہیں، ایجاب اور قبول. تو ایجاب یعنی ایک شادی کے وقت ایک پارٹی افرم کرتی ہے اور دوسری کنفرم کرتی ہے. تو یہ 2 حروف ہیں دیکھیے جن کے ذریعے خبر یا سوال کی تصدیق کی جاتی ہے. تو بلا، نعم، اجل، جیرہ، ان، اے، یہ کل 6 حروف ہیں. 6 حروف ہیں، بلا، نعم، اجل، جیرہ اور ان، اے. اب ہم بات کرتے ہیں 14ویں قسم حروف ردع. تو لیٹرز آف ریجیکشن، ردعن، حرف ردعن. جب کہنے والا کوئی چیز، کوئی بات ایسی کہہ دے جس سے سننے والے کو غصہ آ جائے اور وہ تنبیہ اور زجر کے انداز میں اس کی نفی کرے، ڈس اپروو کرے، تو ایسے موقع پر حرف رد استعمال ہوتا ہے، ٹو ریپیل اور ٹو اوورٹ. اور یہ لفظ ہے کلا. کلا جیسے علم یعلم بأن اللہ یرا کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. کیا وہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اچھا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آئے، لئن لم ینتہی، اگر وہ باز نہ آئے، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر کھینچیں گے، پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. تو یہاں یعنی دیکھیے کلا، کلا میں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے. کلا سے پہلے ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، کاپی میں لکھ لیجئے کہ کلا سے پہلے
وہ جملہ یہاں کیا چھپا ہوا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا کا مطلب یہ ہے نہیں، وہ تو مغرور آدمی ہے اور وہ تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اور رکھتا بھی ہے تو اللہ کی صفات کو نہیں جانتا، اور وہ ظالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی حرکت کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا نیت رکھتا ہے تو سن لے وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ کلا، ہم اگر ایسا وہ کرے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم پیشانی پکڑ کر اسے کھینچیں گے۔ تو یہ کلا پر مزید بحث آگے آ رہی ہے، اور آپ ایسا کیجئے، آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک ہے یہاں پر کہ میں نے ایک اصول بتا دیا نا آپ کو، کلا سے پہلے بل بھی چھپا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ریجیکشن کے لیے لفظ ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور اس کی آپ کوئی 10-15 مثالیں قرآن سے نکالیے اور دیکھیے کہ اس سے پہلے کیا چھپا ہوا ہے۔ 15ویں قسم ہے حروف اضافت، پریپوزیشنز، یعنی حروف جر، ان کو حروف اضافت بھی کہتے ہیں اور حروف قبض بھی کہتے ہیں۔ یہ کل 17 ہیں، اس میں 9 حروف کی طرح حروف ہیں، اور 5 اسم کی طرح ہیں، اور 3 فعل کی طرح ہیں، لیکن سب کو حروف اضافت ہی کہتے ہیں۔ تو 9 حروف کی طرح کون ہیں؟ وہ حروف ہیں با، تا، وا، لام، من، الہ، حتی، فی اور ربا، اور اسم کی طرح ہے کا تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاف زبر کا، اور عن جس کے اوپر زبر ہے، مز، منزو اور اعلیٰ جو ہے دیکھیے علی کی طرح ہے، یہ اسم کی طرح لگتا ہے نا اعلیٰ، اور اوپر کے معنی میں ہے، علی کا مفہوم بھی یہی ہے، اور فعل کی طرح ہے جیسے حاشا، خلا اور عادا۔ حروف جر کو حروف اضافت بھی کہا جاتا ہے، یہ اسم کو مجرور کرتے ہیں، اور بعض اوقات حرف حفظ، اس کو حرف قبض کہہ رہے ہیں نا، کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس عمل کو نسع خافض بھی کہتے ہیں، اور یہ آپ سبق نمبر 175 میں پڑھ چکے ہیں، نسع خافض۔ چلیے جی، 16ویں قسم ہے حروف کی، حروف تنبیہ، لیٹرز آف وارننگ، مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے 3 حروف مستعمل ہیں، انہیں حروف تنبیہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں پریمونیٹری پارٹیکلز، ہا، الا، اما، جیسے یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایہا، تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ ہا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں دیکھیے، الا انہم هم المفسدون، الا خبردار، یہی لوگ تو خود مفسد ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن مصلح نہیں ہیں، مفسد ہیں۔ اور دیکھیے اگلی قسم ہے، 17ویں قسم ہے حروف مصدر، لیٹر آف انفینٹی، اور یہ 4 ہیں، ما، لو، کئی اور ان۔ یہ حروف فعل کے ساتھ آ کر مصدری معنی دیتے ہیں، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تَصُومُوا، تَصُومُون تھا، ان کی وجہ سے وہ نون گر گیا، ان تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ان تَصُومُوا کا مطلب ہے آپ لوگوں کا روزہ رکھنا، وَأَن تَصُومُوا، تو اصل میں کیا تھا؟ یہ صیامکم تھا، تو یہ صیامکم خیر لکم وان تصوموا خیر لکم، تو اس لیے اس کو مصدریہ کہتے ہیں، ان مصدریہ۔ اسی طرح دیکھیے
آپ کہتے ہیں یسرنی ان تصدق، مطلب ہے یسرنی صدقوں کا، یعنی آپ کا سچ بولنا مجھے خوش کرتا ہے، تو صدقوں کے بجائے ان تصدق کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ عربی میں کہتے ہیں یتقصت قبل ما یجیء ونمت بعد ما ذهب، تو یہاں پر ما یجیء آپ استعمال کیا، آپ نے ما یجیء استعمال کیا اور ما ذهب استعمال کیا، تو یہاں ما یجیء اصل میں وہ اصل میں مجیء ہی ہے، مجیء ہی قبل مجیء، یعنی آنا کے بجائے یہاں ما مصدریہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں بلغنی انک ناجح، بلغنی نجاحت، انک، دیکھیے آپ انک ناجح، میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو یعنی مطلب یہ ہے بلغنی نجاحک، اس کے بجائے انک ناجح استعمال کیا۔ اسی طرح لو کا استعمال دیکھیے احب لو نجحت، تو اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو میں پسند کروں گا، تو مطلب کیا ہے، یعنی لو نجحت، تو یہاں بھی لو مصدریہ ہے، مطلب یہ ہے کہ احب نجاحک۔ اچھا جی، حروف کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ 18ویں قسم ہے حروف تحدید، یعنی لیٹر آف اسٹیمولیشن۔ یہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کو اکسانے، ترغیب دلانے اور کسی کام پر ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ حروف 4 ہیں، لولا، لوما، حلا اور الا اور اللہ، تو یہ فعل ماضی یا فعل مضارع سے پہلے استعمال کیے جاتے ہیں، ملامت کا مفہوم دیتے ہیں، اور فعل مضارع پر داخل ہوں تو تحدید، ابھارنے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے، اکسانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ہمیشہ یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں۔ اور حروف تحدید کے جوابی جملوں پر اکثر اوقات حرف فا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے، ربی لولا اخرتنی، لولا کا استعمال دیکھ لیجئے، ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اگر تو نے قریبی وقت کی مہلت دے دی ہوتی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، لولا فاصدق، فاصدق، تو دیکھیے یہاں فعل مضارع فاصدق ہو گیا، فاصدق، تو یہاں پر ہوا کیا ہے، یہ حرف تبہیب کا جو جوابی جملہ ہے وہ فا کے ساتھ آیا ہے اور وہ منصوب ہو گیا ہے فعل مضارع۔ چلیے جی، اگلی قسم ہے حروف تفسیر، لیٹر آف ایکسپلینیشن، یہ 2 ہیں اور وہ ہیں اے اور ان۔ 20ویں قسم ہے حروف استدراک، لیٹرز آف ریکٹیفیکیشن، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ ہیں اعلیٰ، کأن، لیکن، لیکن۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کیا، تو غلط فہمی وہاں پیدا ہو سکتی تھی، اس کو دور کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی، ولیکن الشیاطین کفروا۔ تو یہ حرف استدراک ہے، لیٹرز آف ریکٹیفیکیشن ہے، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے۔ حروف اضراب، لیٹرز آف ریٹریکشن، تو یہ 3 ہیں۔ اضراب کلام کے رخ کو پھیر دیتے ہیں، گفتگو ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے، یہ ہے او، بل اور لیکن۔ مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ 22ویں قسم ہے حرف امر، لیٹر آف کمانڈ، اور یہ لام مکسور ہوتا ہے، جیسے لینفق کا مطلب ہے
اس کو خرچ کرنا چاہیے، لینفق اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ لیٹرز آف آتھینٹسٹی، حروف تحقیق، یہ 23ویں قسم ہے، بات کو یقینی بناتے ہیں۔ اما اور قد، قد جیسے آپ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہاں ہاں یقینی طور پر نماز کھڑی ہو چکی ہے، کھڑی ہو چکی ہے۔ تو حروف تخییر، لیٹرز آف آپشن، تو یہ انتخاب اور اختیار کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اما او، اما او حروف تغییر ہیں۔ 25ویں قسم ہے حروف ترجی، حروف ترجی، لیٹرز آف سولیسیٹیشن، تو یہ ہے اللہ اور لعل، اور تو اس کی یہ کہتے ہیں کہ یہ دو لغات ہیں، بعض علاقوں میں اللہ کہا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں لعل، لیکن قرآن میں تو لعل استعمال ہوا ہے۔ تو لعلکم تتقون آپ جانتے ہیں۔ 26ویں قسم ہے حروف تشبیہ، لیٹرز آف سیملٹیوڈ، دو ہیں، کا اور کأن، کا اور کأن، جیسے کالعالام پہاڑوں کی طرح ہیں۔ حروف تعجب 27ویں قسم ہے، لیٹرز آف اسٹانشمنٹ، اور دو ہیں، ایک تو لام اور ما، تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ جیسے باب افعال کے ساتھ ہم کہہ چکے ہیں کہ ما افعل، ما افعل۔ حروف تفصیل، لیٹرز آف سپریشن، اما، اما، او اور من، تفصیل کے لیے، سپریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف تقلیل، قلت کے بیان کے لیے، لیٹرز آف پاسٹی، وہ 3 ہیں، ربا اور قد اور واو۔ قد دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، تقلیل کے لیے بھی اور تکثیر کے لیے بھی۔ اچھا، تکثیر کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے، لیٹرز آف ابنڈنس، وہ ربا اور فی ہے۔ اور دیکھیے اس کی 31ویں قسم ہے حروف ثمن، یعنی لیٹرز آف وش، یعنی تمنا کے لیے لعل، لو اور لیت، حروف ثمن۔ اچھا، لیٹرز آف ریگریٹ، تندیم کے لیے، ندامت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللہ اور حل۔ حروف تاکید ہیں، 33ویں قسم ہے حروف تاکید، یہ 8 ہیں، اما، ان، ان، با، علا، کا، نون ثقیل اور نون اثقل۔ اور حروف جواب ہیں، لیٹرز آف آنسر، اجل، اذن، اذن، اے، بل، جل، جلل، جیرا، فا، لام، لا اور نعم۔ 35ویں قسم ہے حروف غایہ، غایت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ 4 ہیں، انتہا کو، غایت کو، الا، بی، حتی اور کئی۔ اور آج کی ہماری آخری قسم ہے حروف قسم، اور یہ 4 ہیں، با، تا، لام اور واو، جیسے باللہ، تاللہ، واللہ اور لام قسمیہ۔ تو یہ حروف کی 36 قسمیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہاں اس سبق میں مقصد یہ تھا کہ حروف کی نوعیت ساری آپ کے سامنے آ جائے، استعمالات ذرا تفصیل کے ساتھ آگے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو سبق ہے وہ صلے کا ہے، پریپوزیشن کا، وہ بہت ہی اہم ترین سبق ہے، اس پر آپ کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ سبق نمبر 237۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔